अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मदिन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन आमीन। ऐ मेरे अल्लाह पाक परवरदिगार, आपका एहसान है कि आज हम आपके ज़िक्र की खातिर यहाँ पे बैठे हैं। हमें तौफीक दीजिए कि हम अपने ज़ाहिरी कानों के साथ अपने दिलों के कानों को भी खोल लें और हम जो भी पढ़ें आज उस सब को हम अच्छे तरीके से समझ के अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर सकें। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर मौत के वक्त साबित कदम रखना, हमें कलमे वाली ज़िंदगी, कलमे वाली मौत दी। आमीन सुन आमीन। जी। So, Alhamdulillah, we are now on to our next class about the fiqh of tahara. हमने पिछली क्लास में जो जो कुछ पढ़ा था about the water, about impurities, उसको इंशाल्लाह आज हम आगे का अपना सबक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। So before we start, let's have a little bit a small short quiz. वही तरीका होगा कि आप जैसे जिसने भी आंसर करना है प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए और फिर अपना म्यूट करके mic को दबाएं। हमने सिवाक के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कितनी वैल्यूएबल ये सुन्नत है और एक हदीस हमने देखी थी सिवाक की अहमियत के बारे में, जिसमें था कि सिवाक जिस नमाज से पहले, जिस वजू से पहले मिसवाक या सिवाक किया जाए उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। देयर वाज अ सर्टेन नंबर कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो नमाज बेहतर है उस नमाज के बजाय जिसमें सिवाक ना किया गया हो। जी, कौन बताएगा कितने गुना वो नमाज बेहतर है जिसके अंदर वजू से पहले मिसवाक किया गया है। रिपीशन नहीं की गई। जी, तो ओके, मैं बताती हूँ कि वो नमाज जिससे पहले मिसवाक किया गया हो वो एक रेगुलर नमाज से 70 टाइम्स ज्यादा अफजल है। 70 गुना वो नमाज बेहतर होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कोशिश कीजिए कि जरूर इस बात को अपनी जिंदगी में ऐड। सेकंड क्वेश्चन कि how many days time limit was set by the Prophet sallallahu alaihi wasallam for cutting off nails and removing the pubic hair? विद इन 40 days, एक्सट्रीम 40 days, उससे ज़्यादा बाहर नहीं। जी, बिल्कुल जी, 40 डेज के अंदर अंदर आपने अपने नेल्स और अपने प्यूबिक हेयर को काटना होता है। ओके, इट इज फॉरबिडन टू टेक द नेम ऑफ अल्लाह इन द टॉयलेट। ठीक है, मना है बिल्कुल कि आपने अल्लाह का नाम बाथरूम में नहीं लेना। बट व्हाट विल यू डू इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर मुसहफ एंड नीड टू गो टू द टॉयलेट? अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास आपकी मुसहफ है और आप अकेले हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? मैं बताऊं? जी बताइए, कोई और आंसर करना चाहेगा? हम्म। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा नाजिमा। मैम, अगर हमें उसे जरूरी अंदर ले जाना है अपने साथ तो हमें उसको कवर कवर करके ले जाना है, मतलब किसी कपड़े से अनकवर्ड हम अंदर नहीं ले जा सकते उसको। फिर उसको अपने पॉकेट में जहां भी हमें रखना है तो, लेकिन उसको ऊपर से कवरिंग करनी है कपड़े से, जो भी हमारे पास उस टाइम, लेकिन अनकवर्ड हमें अंदर बाथरूम में नहीं ले जाना है।
یہ تبھی ہمیں کرنا ہے جب ہمیں ارجنٹ ہو تاکہ کچھ ہمارا نقصان مت ہو. ٹھیک ہے، آپ بالکل آپ صحیح آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کور ہی کریں. آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو جسٹ اپنے پرس ہے، بیگ ہے، کسی بھی چیز کے اندر رکھ لیں. بس کھلا ہوا جو ٹیکسٹ ہے قرآن وہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ یو کین ٹیک اٹ ان سائڈ اگر آپ کو مجبوری ہے اور آپ کے ساتھ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کو پکڑا دیں، اور نہ ہی آپ اپنا بیگ باہر چھوڑ کے جا سکتے ہیں. Okay. How will you attain purity after using the toilet if you are in a country where there is no water in the washroom? ہم نے اس چیز کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ اگر پانی نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا انسٹرکشن ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پاکی حاصل کرنے کے. آپ نے بتایا تھا کہ ہم 3 ٹائمس جو ہے وہ ٹیشو رول سے اس کو کلین کریں گے تو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ناؤ وی آر کلین. پرفیکٹ جی فضا، ویری نائس. کہ ہم ٹیشو یوز اگر ہم نے کرنا ہے ویٹ ٹشو. جی، کہ آپ کا نہیں، ویٹ ٹیشو از ناٹ اے مسٹ، ڈرائی ٹیشو، بیکاز ویٹ اگر ہوگا تو مطلب تو آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ پانی اویلیبل ہے نا. تو لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹیشو سے ہی اگر وائپ کر رہے ہیں تو 3 ٹائمس. یہ نہیں کہ ایک ہی ٹیشو سے 3 ٹائمس آپ نے وائپ کر لیا. ایک ٹیشو آپ نے لیا بنچ، یو وائپ، دین سیکنڈ اینڈ دین 3 ٹائمس. یہ آپ نے کر لیا تو اب آپ پاک ہو گئے. اس کے بعد جب آپ ایون نماز شماز سے پہلے آپ کو دوبارہ پانی سے پاکی حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لاسٹ کوشچن، ہاؤ ول یو ریسپونڈ ٹو سم ون ہو سیز سلام ٹو یو وائل یو آر یورینیٹنگ؟ جواب کیسے دینا ہے، کیا دینا ہے؟ خاموش رہنا ہے. خاموش رہنا. جی جی بالکل بینیش اینڈ سیمی، کہ آپ نے جواب نہیں دینا. یہ واحد وہ حال ہے کہ جس میں اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو آپ نے نہ کوئی ایکشن کرنا ہے نہ کوئی جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، ایون نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا بھی جواب آپ ایک ایکشن سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم نماز کے اپنے ماڈیول میں دیکھیں گے ڈیٹیل سے. لیکن دس از دا ٹائم جس وقت آپ نے نہ کوئی ایکشن کرنا ہے اور نہ ہی کوئی اپنی زبان سے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی، الحمد للہ یہ ہماری ہو گئی ریویژن. ناؤ آن آور نیکسٹ ٹاپک. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از ریموول آف امپیورٹیز، ازالۃ النجاسہ. نجاسہ نجس چیزیں، ٹھیک ہے، امپیور چیزیں، گندی چیزیں، غلاظت. ٹھیک ہے، اس سب کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم طہارت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے اراؤنڈ ہر چیز سے ریلیٹڈ جو بھی گندگیاں ہیں پہلے ہم ان کو صاف کرنے کے بارے میں بات کریں گے، اینڈ دین وی ول موو آن ٹو کہ ہم اپنے آپ کو کیسے مطلب وضو وغیرہ کے اپنی پیورٹی کیسے اٹین کریں. لیکن یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اگر گندگی لگی ہوئی ہے اور گندگی کے اوپر ہی آپ نے پیورٹی حاصل کرنا شروع کر دی. تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے پہلے گندگی کو ہٹانا ہے. اگر میک اپ کرنا ہوتا ہے اور فیس بڑا آئلی ہو رہا ہے اور یا منہ کے اوپر کچھ آپ کے کچھ پینٹ وغیرہ لگا ہوا ہے تو میک اپ کرنے سے پہلے، بیس لگانے سے پہلے آپ پہلے اس آئلی منہ کو صاف کریں گے نا، یا پینٹ کے نشانوں کو صاف کریں گے نا، اور اس کے بعد بیس لگانا یا پرائمر لگانا شروع کریں گے. تو وہی کام اس وقت ہم کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اپنے فیس کے آئلس کو اور پینٹ کو ریموو کر رہے ہیں. تو پہلے سمجھیں کہ امپیورٹیز کیا کیا ہوتی ہیں، کتنے ٹائپس کی، جن کو کہ ہم نے دیکھنا ہے. امپیورٹیز جو ہیں جرنلی جو فقہا نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے وہ 3 قسم کی امپیورٹیز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلی آ جاتی ہیں میجر امپیورٹیز. ٹھیک ہے، میجر امپیور آبجیکٹس. اب میجرلی امپیور کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو کہ گندگی یا نجاست پھیلی ہو کتے کی وجہ سے، ڈاگس کی وجہ سے، یا سوائن جس طرح جو پگ ہوتا ہے، پورک. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو بھی نجاست ہوگی اس کو ہم میجر امپیورٹی کے اندر لے کے آئیں گے. پھر آ جاتی ہے مائنر امپیورٹی. ابھی آپ یہ سنتے جائیں، ان کی ریموولز ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، مائنر امپیورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ مائنر امپیورٹی میں صرف ایک چیز داخل ہے اور وہ ہے کسی انفینٹ
मतलब दूध पीते लड़के का यूरिन, ठीक है, दूध पीते बच्चा जो लड़का होता है उसका जो पेशाब है उसको माइनर इम्प्योरिटी कंसिडर किया जाता है, मतलब बहुत छोटी सी इम्प्योरिटी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाती है मॉडरेट इम्प्योर ऑब्जेक्ट्स। मॉडरेट मतलब कि मतलब बिल्कुल मीडियम लेवल, ठीक है, और इसके अंदर तमाम जितनी भी हम गंदगियां जिस किस्म की भी निजासतों के बारे में पढ़ेंगे वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। ओके, अच्छा, और जब हम निजासत को रिमूव करने के बारे में बात कर रहे हैं तो पहली चीज जो हमेशा याद रखने की है, जो हमने पिछली क्लास में भी बहुत डिटेल से बात की थी, कि इम्प्योरिटी को, निजासत को हमेशा आप उल्टे हाथ से हटाएंगे, चाहे वो आपकी यूरिन और स्टूल से रिलेटेड है या वो कोई भी निजासत। एज अ रूल हमने क्या देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था कि वो हमेशा वुजू अपने सीधे हाथ से किया करते थे, खाना भी सीधे हाथ से खाते थे, हर काम वो अपना सीधे हाथ से करते थे, लेकिन उल्टा हाथ वो सिर्फ इस्तेमाल करते थे अपनी निजासत को धोने के लिए। ओके, सो एज अ रूल याद रखें, सीधा हाथ सारे अच्छे अच्छे कामों के लिए, और लेफ्ट हैंड जो है वो गंदगी हटाने के लिए। ओके, अच्छा, अब देखिए, अब ये जो इम्प्योरिटीज हमने तीनों किस्म की देखी ना, ये इम्प्योरिटीज जमीन, ग्राउंड जो होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड हो सकती हैं, कि मतलब अगर जमीन आपकी गंदगी जमीन पे लगी है, बाय जमीन इसके अंदर दीवारें भी शामिल हैं, कोई आप बाहर हैं तो पत्थर भी शामिल हैं, आपकी कोई अगर बाथरूम में है तो बाथरूम में लगा हुआ सिंक, उसका जो कमोड, एवरीथिंग जो कुछ भी जमीन के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हो सकती है। इस किस्म की तमाम गंदगियों को हटाने के लिए आपको सीधा काम करना है कि आप उसके ऊपर पानी बहाएं, और वो पानी बहाने से एक ही दफा बहा देना काफी है। अगर तो आपको नजर आ रहा है कि अगर वो इम्प्योरिटी रिमूव नहीं हुई है और मतलब गंदगी स्टिल उसके ऊपर नजर आ रही है, तो आपने उसके ऊपर दोबारा से पानी बहाएं, खुला पानी बहा दें और वो वहां से हट जाएगी। देखिए, इन चीजों को पढ़ना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ओसीडी हो जाता है कि वो गंदगियों को इतना बार बार रिमूव कर रहे होते हैं, कहीं कुछ हो जाए तो उस पर कल में पढ़ पढ़ के फूक रहे हैं धोने के बाद कि ये तो साफ ही नहीं हुआ, ये तो पाक ही नहीं हुआ। इस सब की जरूरत नहीं है। जी बिनेश। इनको ये जो ग्राउंड रिलेटेड इम्प्योरिटीज हैं, इनको मतलब इम्प्योरिटीज ऑन सरफेसेस और एनी सरफेस, ये कहा जा सकता है। ऑन एनी सरफेस, एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें बेसिक क्या है कि आपने पानी से बहा के इनको साफ कर देना है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको इसकी किस तरीके से हम ये चीज कैसे वो कर रहे हैं कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, और एक बद्दू जो होता है, मतलब जो बिल्कुल गांवों के रहने वाला होता है, देहातों से, वो एक शख्स आया और आके उसने मस्जिद के में उसने यूरिन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सहाबा कराम तो एकदम से घबरा के उसकी तरफ भागने लगी कि उसको रोकें और मना करें, उसको डांटे। तो उस टाइम पे रसूलुल्लाह ने उनको रोक दिया और फरमाया कि इसको कर लेने दो, एक दफा फारिग हो लेने दो, इसको मत डांटो, ठीक है। और जब वो करके फारिग हो गया, उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक बकेट, मतलब एक बाल्टी पानी की लेके आओ और इसके ऊपर बहा दो, ठीक है, और ये बहा देने से ये जगह साफ हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात ये समझें कि देखिए, उस जमाने में जो मस्जिद नबवी का फ्लोर था वो आजकल का जैसा टाइल्स और मार्बल्स ऐसा तो नहीं था, वो तो मिट्टी का फ्लोर होता था, सही। तो मिट्टी के ऊपर अगर इस तरीके से उस बंदे ने कर भी दिया है यूरिनेट, तो उसके ऊपर पानी बहा देना इज इनफ। क्यों इनफ है? क्योंकि देखिए, मिट्टी के अंदर एक नेचुरल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक क्वालिटी रखी है कि मिट्टी अपने आप को नेचुरली साफ कर लेती है। जब मिट्टी सूखती है ना और उसके ऊपर सूरज पड़ता है, रोशनी पड़ती है, तो उसके सारे जो जर्म्स वगैरह है वो खत्म हो जाते हैं वहां से, ठीक है। और जब पानी, उसने जब यूरिनेट किया भी होगा तो मिट्टी थी उसके अंदर जज्ब हुआ, और जब आपने पानी ऊपर से फेंका तो क्या हुआ कि पानी के साथ वो और नीचे तक चला गया, सही। अब लेकिन आजकल के जमाने में क्या है, अगर
فار ایگزامپل کہ اگر آج کل مسجد میں ایسا ہو جائے یا پھر ہمارے گھر کے فرش کے اوپر ہو جاتا ہے, صحیح, تو ایسے میں کیا ہے کہ آپ صرف اگر کھلا پانی بہا کے اینڈ دین وائپر سے اس کو وائپ کر دیا اینڈ دین اگین صاف پانی اس اوپر سے اس کے بہا کے اس کو کلیئرلی وائپ کر کے ڈرائی کر لیں تو آپ کی وہ جگہ صاف ہو گئی. ٹھیک, ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کلمہ پڑھ پڑھ کے آپ پھونکیں گے تو تبھی وہ جگہ صاف ہوگی, وہ جگہ ایسے بھی صاف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. سم ٹائمز ایسا ہے کہ وہ امپیورٹی آپ کو نظر آ رہا ہے خالی پانی سے ریموو نہیں ہو رہی ہے. کسی کا چھوٹا بچہ ہے, بچے کبھی کبھی جب آپ ان کو پوٹی ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں ان سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی کہیں کو بچہ غلطی سے اگر کر دیتا ہے, اوبو کر دیتا ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, خالی پانی سے تو کام نہیں ہوگا. یو فرسٹ ہیو ٹو پک اٹ اپ, پھر پانی بہائیں, اگر اسکرب کرنے کی ضرورت ہے بے شک اسکرب کریں, ٹھیک ہے. لیکن یہی بات کہ ان چیزوں کے بارے میں اوورلی کنسرنڈ ہونا اور بہت زیادہ کہ جی نہیں 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 یہ تو بہت ہی ناپاکی ہوگی, اب یہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی, یہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جائیں اگلی ایک بہت اہم چیز کے اوپر کہ اگر امپیورٹی کازڈ ہو, جو ہم میجر امپیورٹی کی ہم نے بات کی تھی, اگر یہ نجاست ہو جائے کتوں کی وجہ سے یا سوائن, پگ کی وجہ سے. پگ ہم بات ابھی کتے کی ہی کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ پگ سے ہمارا پالا ہی نہیں پڑتا, ہمارے کون سے سامنے یا ہمارے گھر میں ہوتے ہیں یا پھر اس طرح, لیکن ظاہر ہے یہی ساری رولنگز اس پہ بھی اپلائی کریں گے. تو اگر تو کوئی بھی کتا ہے جو کہ آپ کا کسی برتن کو چاٹ لیتا ہے, بائی چاٹنا اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ وہ اس کے اندر اگر منہ مار دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ ہم ابھی ہم ٹچ ہونے کے بارے میں نہیں بات کر رہے, ہم صرف یہ کریں کہ اگر اس نے اپنی زبان اس برتن پہ لگا دی ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہم صرف برتنوں کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک, اور کسی چیز کی نہیں. تو اس کے بارے میں حدیث کیا آتی ہے کہ اگر کوئی کتا تمہارے کسی برتن کو چاٹ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس برتن کو 7 دفعہ دھوئے, 7 times دھوئے. the first of them being with earth, پہلی دفعہ مٹی سے دھونا ہے. جی, مٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی امیزنگ کریشن ہے کہ اس کے اندر ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہیوی جرمنیشن کو ختم کر سکتے ہیں, بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور وہ بیکٹیریا جو کہ اسپیشلی جو کہ کتوں کی زبان کے اوپر پایا جاتا ہے, تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ اگر تو کتا آپ کی کسی بھی اس کو ٹچ کر دیتا ہے اپنی زبان سے برتن کو, تو آپ نے اس برتن کو سب سے پہلے مٹی سے دھونا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو 6 دفعہ پانی سے دھونا ہے اور پھر وہ برتن صاف ہو گیا. اوکے, سمجھ آئی. اب ایک یہ بات آتی ہے کہ اگر کتے نے, آپ کہیں گئے ہوئے تھے, کہیں سے کوئی آ گیا کتا اور اس نے آپ کے کپڑوں کو بھی چاٹ لیا, ٹھیک ہے, تو تب کیا کرنا ہے. تو یس, اس وقت آپ کے کپڑے جو ہیں ان کو آپ کو دھونا پڑے گا, وہ کپڑے ناپاک ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن کتنی دفعہ دھونا ہے, 7 دفعہ؟ نو, کپڑوں کو ایک ہی دفعہ دھو لینا کافی ہے, ٹھیک ہے. صرف برتن ہے جس کو 7 دفعہ دھونا ہے, کپڑوں کو ایک ہی دفعہ دھو لینے کا. پر اس سے ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے کہ واٹ ایف کتا آپ کے قریب آیا بٹ اس نے آپ کو چاٹا نہیں, بٹ آپ کے جسم سے وہ ٹچ ہو گیا, صحیح. تو صرف اگر ٹچ ہو جائے تو تب اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو دیکھیں یہ جو ہے نا, دس از اے بگ پوائنٹ آف ڈسکشن جو علماء میں ہوئی تھی. اس کا میں آپ کو اگر فائنل رولنگ بتاؤں تو جو ڈاگس ہوتے ہیں ان کا سلائیوا, مطلب کہ ان کا تھوک اور ان کی یورین, ان کا جو بھی ان کی ایکسکریمنٹس ہوتی ہیں وہ سب نجس ہوتی ہیں, ناپاک ہوتی ہیں. لیکن کتے کا جسم ناپاک نہیں ہوتا. اگر کتا آپ کو صرف ٹچ کر گیا ہے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے, آپ ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں. صحیح, یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اول تو ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں گھر میں کتوں کا رکھنا از ٹوٹلی فوربیڈن. کسی بھی پوائنٹ سے اجازت نہیں ہے کہ آپ کتوں کو رکھیں, اونلی اینڈ اونلی ایکسپٹ فار سیکورٹی پرپزز.
اگر تو آپ نے سیکیورٹی کے لیے رکھنا ہے تو یس تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بالکل گھر سے باہر رہیں. گھر کے اندر تو سیکیورٹی ڈاگس کی بھی اجازت نہیں ہے. گھر کے اندر واحد فارم آف ڈاگس جو اجازت ہے وہ ڈاگس ہوتے ہیں جو کہ ہیلپر ڈاگس ہوتے ہیں، کہ جن کو ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے. کہ لوگ جن کو جس طرح فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ ایپیلیپسی ہوتی ہے یا پھر کوئی اس قسم کی بیماریاں جن کے لیے وہ کیئر ٹیکر ڈاگس ہوتے ہیں جو کتے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو ہاں اب فقہا اجازت دیتے ہیں بیکاز وہ اس شخص کی زندگی کے لیے ضروری ہے اور یہ کام اس اس کتے کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں کر سکتا. اس لیے صرف ان کی اجازت ہے گھر کے اندر لانے کی. ادروائز آپ کسی قسم کے جانور کو، کسی قسم کے کتے کو گھر کے اندر نہیں لا سکتے. اوکے. بٹ اگر کسی کے گھر کے باہر بھی آپ کو کتے نے اس طرح ٹچ کر دیا ہے تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیز ایسی بنائی ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں بناتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا کوئی بھی جانور اس طریقے سے ناپاک نہیں ہے. ٹھیک. اور اس زمانے میں بھی جانور ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی کتے ہوا کرتے تھے، بٹ دیر از نو پریسیڈنس جو ملتی ہو کسی بھی حدیث میں کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ کتا اگر ٹچ کر کے چلا گیا ہے تو تب بھی آپ نے کپڑوں کو بدلنا ہے. اوکے. یہ چیز کلیئر ہوگی. اب ایک اور قسم کی اگر امپیورٹی ہم دیکھیں، امپیورٹی دیٹ از کازڈ بائی یس impurity that is caused by urine, stool, blood and the like. مطلب یہ کہ اگر نجاست پیشاب سے ہے، سٹول سے ہے، خون سے ہے، ٹھیک ہے، اور اسی قسم کی چیزیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ تو دیکھیں ایسے میں آپ نے ان کپڑوں کو اچھے سے پانی سے، سب سے پہلے پانی سے دھونا ہے، پھر اس کو رگڑنا ہے، رگڑ کے اچھے سے تھرڈ سٹیپ پہ اس کو نچوڑنا ہے. نچوڑنا از ویری امپورٹنٹ کہ سو دیٹ اندر سے اچھے طریقے سے ان کی ساری جو آپ کی جو نجاست تھی وہ نکلے. پھر اگین اس کو پانی میں آپ نے ڈالنا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پانی سے اچھے سے کھنگالنا ہے. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، ڈٹرجنٹ یوز کریں وٹ ایور، until and unless it is completely removed. ٹھیک ہے. آپ کی نجاست کمپلیٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے، نہ اس کی اسمیل آ رہی ہے، نہ وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، تو آپ کا کام ہو گیا. واشنگ مشین میں دھو لیں گے، ہر ہاتھ سے دھونا مسٹ نہیں ہے، آپ واشنگ مشین میں بھی دھو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واشنگ مشین میں دھونے سے کیا باقی بھی سارے کپڑے جو اس کے ساتھ دھل رہے تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے؟ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایسی چیز کو بالکل الگ سے دھو اور باقی کپڑے ساری واشنگ مشین ہی ناپاک ہو گئی، یہ صرف یہ وہی بات ہے کہ غلوب والی باتیں ہیں. ان اتنی زیادہ اپنی زندگیوں کو خود ہی ڈیفیکلٹ نہیں بنانا چاہیے. پر ایک یہ چیز کہ دیکھیں اگر ہم آج اپنے حساب کی پریکٹیکل اگزامپل لیں کہ اگر وہی بچے والی اگزامپل ہے کہ بچہ ہے، بچے نے آ کے کچھ فار ایگزامپل یورین کر دیا ہے آپ کے کارپیٹ پہ، ٹھیک، ڈفرینٹ قسم کے مٹیریلز ہیں نا ہمارے گھر میں. کپڑے ہیں اگر، صحیح، تو کپڑوں کو تو آپ آرام سے سکویز کر سکتے ہیں، ان کو گیلا کر سکتے ہیں، ان کو رنگ کیا، ان کو جھاڑ کے ہو کے آپ نے ٹانگ دیا سوکھنے کے لیے. ٹھیک. پھر ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سکویز نہیں آپ جن کو کر سکتے، نچوڑ نہیں سکتے. فار ایگزامپل آپ سمجھ لیں جس طرح اگر لیدر کی چیزیں ہیں تو لیدر کو اگر آپ نچوڑیں گے تو لیدر تو پورا خراب ہو جائے گا. تو ایسے میں کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی لیدر کی جیکٹ ہے، فار ایگزامپل لیدر کی کوئی بھی آپ کا کوئی رگ ہے، اینی تھنگ، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو زمین پہ بچھانا ہے، اس کو اوپر سے سارا ایک دفعہ پانی ڈالیں، ایک دفعہ یا جتنی بھی دفعہ، پھر اس کو الٹا کریں، نیچے کی سائڈ سے بھی پانی ڈالیں تاکہ اچھا سا پانی اس کے اندر سے گزر جائے اوپر سے نیچے سے. تو اور پھر آپ نے اس کو ہلکا سا دبا کے جس حد تک آپ کر سکتے ہیں وہ ڈرائی کر دیا تو وہ چیز صاف ہو گئی. تیسری قسم کی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ نہ آپ ان کو نچوڑ سکتے ہیں، نہ آپ ان کو الٹا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سمجھ لیں کہ جس طرح کارپیٹس ہیں، بڑے بڑے جو کارپیٹس ہوتے ہیں یا جو زمین کے ساتھ سٹک ہوئے ہوتے ہیں نا، اسی طرح اکثر ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں. تو اب ایسے میں کیا کریں، آپ اس چیز کو آپ کیسے صاف کریں گے؟ یا فار ایگزامپل بڑا سا میٹرس ہے، ٹھیک ہے، اب آپ میٹرس کو تو نہیں نچوڑ سکتے نا اٹھا کے، تو آپ کیا کریں گے کہ ایسی چیزوں کو آپ نے اوپر سے پانی سے دھونا ہے، برش سے اس کو اسکرب کریں، اور زمین پہ رکھے ہی آپ اوپر سے اس کے اوپر سے پانی بہائیں. اینڈ دین جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پھر آپ نے کسی ہیوی چیز سے اس کو دبا کے اس میں سے وہ پانی کو نکالنا ہے جس حد تک آپ نکال سکیں.
that water needs to dry out. अगर कारपेट वगैरह है तो जिस तरीके से देखा होगा आपने कि वो मशीन होती है या वाइपर जैसी चीजों से उसको वाइप कर देते हैं, उसका पानी बाहर निकल आए, ठीक है। और अगर कोई मैट्रेस वगैरह है तो तब फिर ये कि आप ड्राई कपड़े से उसको यूं कर करके आप निकालें, अगर आप उसको टेढ़ा करके और पानी को निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो सूखे कपड़े से उसको जिस हद तक आप ड्राई कर सकते हैं उतना ड्राई कर लें, एंड इंशाल्लाह दैट विल बी इनफ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आ जाए आगे। व्हाट इफ आपको ये पता चल गया कि आपका बच्चा जो है वो कुछ एक्सीडेंट करके तो आया है, लेकिन कहाँ, कारपेट पे ही उसने किया है, लेकिन कहाँ किया है। या फॉर एग्जाम्पल आपकी जानमाज बिछी हुई थी या वो बेड पे था, वो कपड़े पड़े हुए थे, समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ किया है। ठीक, वो हल्का हल्का गीला फील हो रहा है लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल रही। तो ऐसे में ये है कि या अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर बाथरूम में थे, ठीक है, और आपका खुद ही करते हुए आपको ये फील हुआ कि जी आपका कोई कोई छींटे वगैरह जो है वो आपके टांग पे फॉर एग्जाम्पल पड़ गई या आपके कपड़ों पे पड़ गई, ठीक है, तो तब लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि ये किस जगह थी, एग्जैक्ट जगह कौन सी थी। तो अगर तो इस तरह है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ मुझे लग रहा है कि मेरे बाजू के ऊपर ही पड़ी थी, ठीक है, तो तब फिर ये कि आप अपनी शर्ट का पूरा जो बाजू है ऊपर से नीचे तक आपने उसको धो लिया, सही। पर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बाजू नहीं, थोड़ा सा कहीं और भी शायद पड़ी थी, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में द बेस्ट थिंग टू डू इज कि आपने पूरी की पूरी अपनी शर्ट को धोना है। बेडशीट है तो उसको शीट को उठाएं, उसको धो लें। जानमाज के ऊपर है तो पूरी जानमाज उठाएं और उसको धो लें, अगर आप इम्प्योरिटी को लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नापाक चीज है ना, तो नापाकी के साथ हम नहीं रह सकते, हमने उसको कंप्लीटली रिमूव कर देना है। पर अगर ये सोचें तो व्हाट अबाउट कोई ऐसी चीज आपकी गंदी हो गई जो कि सिर्फ ड्राई क्लीन हो सकती, तो हमने तो अभी यही देखे तरीके कि जी उसको पानी डालो और धो और उसको निचोड़ो और उसको रगड़ो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मटेरियल है जो कि ड्राई क्लीन हो सकता है, अगर उसको कोई कुत्ता ही चाट गया है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, या वो वैसे गंदी हो गई तो क्या करें। तो देखिए ऐसे में जो फतावा है वो यही है कि हमारा दीन हमारे लिए आसानियां क्रिएट करता है, हमारा दीन मुश्किलात नहीं क्रिएट करना चाहता। अगर आपको ये कह दिया जाए कि जी आप मिट्टी से पकड़ के पहले धोएं उस कपड़े को और फिर 7 दफा 6 दफा पानी से, तो ऐसा नहीं है। जो चीजें ड्राई क्लीनेबल हैं वो आराम से आप ड्राई क्लीन करवा लें और वो साफ, उसमें पानी नहीं भी अगर लगा तो वो क्योंकि वो उस प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग से गुजर चुकी हैं, तो व्हाट वी अज्यूम इज दैट दे आर नाउ क्लीन एंड प्योर ऑफ एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज। समझ आ गई ये बात, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है अभी तक, गुड। चलो अब आ जाए आगे। यूरिन ऑफ इन्फेंट बॉय, जो चीज हमने देखी थी कि जो माइनर इम्प्योरिटी होती है, माइनर इसमें ये है कि जो ऐसा बच्चा दूध पीता लड़का जो कि अभी तक सिर्फ अपनी मदर फीड के ऊपर है और उसने अभी तक असली खाना जो हमारे नॉर्मल खाने होते हैं वो खाने नहीं शुरू किए, तो ऐसे बच्चे का अगर आपके कपड़ों के ऊपर यूरिन लग जाता है तो वो नापाक नहीं है। उसके लिए इनफ यही है कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी को यूं हल्का सा छिड़क दें और उसको प्रॉपर धोने की जरूरत नहीं है। ठीक? एक दफा इसकी इसकी ये बात कहाँ से हमारे पास आई कि एक थी उम्मे कैस बिनते महसान, हाँ, वो नरेट करती हैं कि एक दफा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने छोटे से बेटे को लेके आई, काफी छोटा था जिसने अभी तक खाना खाना शुरू नहीं किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज मच एज ही लव्ड चिल्ड्रन, उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया। जब उन्होंने गोद में बिठा लिया तो जाहिर है उस जमाने में ऐसे डायपर्स और ये चीजें तो नहीं होती थी, उस बच्चे ने यूरिनेट कर दिया रसूलुल्लाह के कपड़ों के ऊपर। अब घबरा गए जो उसकी मदर थी कि हाय ये क्या मेरे बच्चे ने कर दिया। तो उस पर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो। उन्होंने थोड़ा सा पानी मंगवाया और अपने कपड़ों के ऊपर झाड़ दिया और कहा बस पाक हो गया, इसको धोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ गई ये बात।
अब लेकिन ये बात हम कर रहे हैं लड़के के लिए, ओके। अगर तो बात आ गई लड़की की, ऐसी लड़की जो अभी तक दूध पीती है, उसने भी खाना नहीं खाना शुरू किया, तो नो, लड़की का पेशाब विल ऑलवेज बी नापाक। अब ये कोई वो फेमिनिज्म वाली उसकी हमें लगने की जरूरत नहीं है, उसकी सिर्फ यही रीजन, नंबर वन तो ये रीजन के देखें क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ लड़के का मेंशन किया था, इसलिए हम समेना वाताना, हमने उनकी बात सुन ली और हमने उनकी बात मान ली। पर अगर आप वैसे इसको मेडिकली देखना चाहें तो देखें, जो फीमेल्स होती है ना, उसी एज के अंदर उनका जो यूरिन होता है दैट इज मच थिकर देन द बॉयज यूरिन, ठीक है। और उसके अंदर उसकी कंस्टिट्यूएंट्स ही डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स, बच्ची जब पैदा होती है तब से ही उसके अंदर ऐसे हार्मोन और मटेरियल्स होते हैं जिससे कि वो नापाक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए लड़की के यूरिन के बारे में ये नहीं है, लड़के का है। पर अगर उस बच्चे ने खाना शुरू कर दिया, खाना प्रॉपर, तो तब उसका यूरिन नापाक हो जाएगा, जस्ट लाइक एवरी अदर। जी बिनेश, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। जी जी, मैं पहले ये बॉय वाला पूछना चाह रही थी कि वाई ओनली बॉय, मगर जब आपने ये बात बताई है तो इसमें मुझे एक ये आया कि फिर मतलब एक असूल है कि अगर एक चीज जैसे लड़के का ये असूल है तो क्या उसको जनरलाइज नहीं किया जाएगा कि अगर लड़का है तो वही बच्ची पे भी अप्लाई होगा। और सेकंड ये कि गर्ल का एक रीजन ये भी हो सकता है कि अक्सर बच्चियों का बाय बर्थ ना उन वजाइना में उनके जो यूट्रस के अंदर होती हैं तो उस टाइम पे ब्लड चला जाती है। ये मेडिकल कंडीशन है एक ना, मैं आपको बता रही हूँ। तो जब वो पैदा होती हैं तो अक्सर मतलब काफी अरसे तक ना बच्चियां स्पॉटिंग होती है, उनकी ब्लड स्पॉटिंग होती है उनके डायपर्स में, बहुत कम होता है बट ये होता है। मे बी दिस इज द रीजन कि गर्ल्स की इम्प्योर है और जो है बॉयज का नहीं है। ये मेडिकल कंडीशन है, मुझे पता है इसके बारे में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मे बी दिस कुड बी द रीजन। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, बट यस, ये जर्नली भी यकीनन वैसे ही फीमेल यूरिन इज ऑलवेज थिकर। और यस, क्योंकि जाहिर है बच्चियों के हार्मोन्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो यकीनन कोई ना कोई वजह इंक्लूडिंग योर्स बहुत सारी होंगी, बट वो यही बात कि देखिए, हम जर्नलाइज फिक्ह की रूलिंग्स को नहीं कर सकते, सिर्फ जर्नलाइज ऑन दैट कंडीशन करते हैं जब वो चीज क्या कहते हैं कि ओपन एंडेड हो। यहाँ पे बात सिर्फ लड़के की हो रही है, ठीक है। रसूलुल्लाह ने जब वो फरमाया तो उन्होंने लड़के की बात की। अगर तो वो कहते कि दूध पीता बच्चा, ठीक है ना, या जर्नली मतलब बच्चों की बात होती तो उसके अंदर हो सकता था कि लड़का और लड़की, लेकिन यहाँ पे सिंस इट्स स्पेसिफिकली मेंशन तो इस वजह से हम इसको जर्नलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए आगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर यूरिन एंड मैन्योर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब जब हमने जिस तरह कुत्ते की बात कर ली, हम अगर बाकी जानवरों के ऊपर एक जर्नलाइजेशन देखें, इसकी बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो चीज हमसे रिलेट करेगी उसको मेंशन करेंगे। अगर प्लीज अब मेक श्योर करना सबके माइक्स म्यूट हुए हैं। तो देखिए, एक रूलिंग, एक जर्नल रूलिंग आपने समझना है कि जो जो भी जानवर लीगली हमें खाना अलाउड है ना, हलाल है हमारे लिए, मतलब जो भी हलाल जानवर है, गाय हो गई, ऊंट हो गए, बकरी हो गई, शीप हो गई, ठीक है, वो उनका यूरिन और उनका मेन्योर, मतलब उनका जो भी एक्सक्रीमेंट है वो पाक है, ठीक है। उनका यूरिन और मेन्योर पाक होता है, सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, जिस तरह मस्जिद नबवी जब तक नहीं बनी थी ना, तो तब तक एक खुली जगह के ऊपर नमाज पढ़ा करते थे मुसलमान। और वो खुली जगह वो थी जहाँ के ऊपर अक्सर जो भेड़ होती थी, शीप, वो वहां पे चरती थी, ठीक। तो अब जाहिर है अगर जानवर चरते थे वहां पे तो वो जाहिर है यूरिन भी करते होंगे, लेकिन उस जगह के ऊपर नमाज पढ़ ली जाती थी। तो उधर बगैर कुछ बिछाए उस जमाने में तो कुछ होता नहीं था। तो बात यही कि रसूलुल्लाह ने कभी उस जगह को पाक करने के बारे में नहीं कहा, इसीलिए नहीं कहा क्योंकि वो पाक थी। पाक जानवरों का यूरिन पाक है, ओके, समझ आ गई।
ایک چیز لیکن جو چیز جو وہ ہے لیفٹ اوور یا یورین، سوری یورین نہیں، لیفٹ اوور آف لیگلی ایڈیبل اینیملس اینڈ کیٹس. بلی از اے اسپیسیفک کیس جس کو کہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارے گھروں میں اکثر بلیاں ہوتی ہیں، اکثروں کے گھروں میں ایسپیکٹس ہوتی ہیں، اور بلی از سم تھنگ جو کہ بہت ایک کامن جانور ہے جو ہر جگہ بہت زیادہ جگہوں کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے، اگر کوئی حلال جانور، ٹھیک ہے، اس نے آپ کے کھانے میں منہ مار دیا along with بلی کھانے میں تو حلال نہیں ہے نا، صحیح، لیکن اگر بلی نے بھی آپ کے کھانے میں منہ مار دیا ہے تو وہ کھانا آپ کے لیے ناپاک نہیں ہو گیا. بلی کے بارے میں حدیث کیا آتی ہے، اٹ از ناٹ امپیور، بلی ناپاک نہیں ہے. اٹ از ون آف دوز میل اینڈ فیمیل ڈومیسٹک اینیملز which go round among you. کہ یہ بلی ان جانوروں میں سے، گھریلو جانوروں میں سے ہے جو تمہارے آس پاس رہتے. دیکھیں اسپیشلی پہلے زمانوں میں تو آج کل کے جیسے گھر نہیں ہوتے تھے نا، وہ تو مطلب نہ ان کے پراپر دروازے کھڑکیاں ہوتے تھے، تو بلی از سم تھنگ جو بہت آرام سے اندر ان کے گھروں میں گھس جایا کرتی تھی. ایون آج کل بھی دیکھیں کہ بلی کہیں پہ چھوٹا سا بھی ہول ہوتا ہے تو اس کے اندر سے، اس کے نیچے سے آ جاتی ہے، اس دیواروں کے اوپر سے چڑھ کے آ جاتی ہے. تو اگر بلی کے لیے بھی کتے والی رولنگز ہوتی تو ہمارے لیے بڑی مشکل پڑ جاتی ہے نا. اتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کچنز کے اندر گھس جاتی ہیں بلیاں، کوئی چیز پڑی ہوئی تھی تو اس کو کھا لیا، دودھ پڑا ہوا تھا تو اس کے اندر تھوڑا سا آپ آئے تو دیکھا بلی پی رہی تھی اس دودھ کو، بھاگ گئی آپ کو دیکھ کے. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو ایسے میں وہ چیز جو جس کو کہ بلی نے منہ مار لیا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے ناپاک نہیں ہوئی، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو پی سکتے ہیں. ایک دفعہ ہمیں کیسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، ان کے گھر ان کے کسی نیبر نے کوئی کھانا بھیجا. اب جو ڈلیور کرنے آئی کھانا، اب انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ کھڑی رہی، انتظار کر رہی ہیں. ایونچولی جب نماز نہیں ختم ہوئی تو انہوں نے وہ کھانا رکھا اور رکھ کے وہ چلی گئی. اب جب حضرت عائشہ نے اپنی نماز ختم کی اور سلام پھیرا اور اس طرف دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بلی تھی جو آ گئی تھی اور بلی اس پلیٹ میں سے کھا رہی تھی. اب کیا ہوا کہ خیر حضرت عائشہ گئی، انہوں نے اس کو بلی کو بھگایا وہاں سے، لیکن انسٹیڈ آف ویسٹنگ دیٹ فوڈ انہوں نے آرام سے اس ہی بلی جہاں سے وہ کھا رہی تھی اس کو آرام سے انہوں نے کھا لیا، کیونکہ ان کو یہ حدیث پتا تھی کہ بلی ناپاک نہیں ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ پانی کا پڑا ہوا تھا ایک بول جیسا، اس میں سے وہ وضو کرنے لگے. تو ان کی جو اس وقت ازواج میں سے جو ان کے پاس ہی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ایک بلی آئی تھی جو کہ اس پانی میں سے پی رہی تھی، تو آپ اس میں سے وضو کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں وہ پاک ہے. اور اس کے بعد اسی پانی سے جس میں سے بلی ابھی پی کے گئی تھی اس پانی میں سے رسول اللہ نے وضو کر لیا. ٹھیک ہے. تو اگر تو بلیاں آپ کو ٹچ ہو جاتی ہیں، بلی آپ کو چاٹ لیتی ہے، بلی آپ کو آپ کے کھانے میں سے کھا لیتی ہے، سو اس چیز میں ٹینشن کوئی نہیں لیں، کیونکہ بلیاں جو ہے ٹھیک. اچھا، پھر filth on the shoes can be removed by rubbing them on the earth. اگین وہی بات کہ جو زمین ہے وہ بڑی بہت ہی مٹی بہت کام کی چیز ہے، کہ اگر ہمارے جوتوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی نجاست لگی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ جوتوں کو مٹی کے اوپر رب کر لیں آپ، تو وہ صاف ہو جائے گی. اب یہ چیز ہمارے لیے کس طریقے سے یہ اس کی ہم اگر پہلے یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ ابو سعید الخدری نے فرمایا کہ جب ہم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اس کو اپنے جوتے دیکھ لیتا تھا اور یہ کرتا تھا کہ اگر اس میں کچھ لگا ہوا ہے تو جوتوں کے نیچے تو اپنی پیروں کو جوتوں کو زمین پہ رگڑ کے صاف کر لیتا اور پھر جا کے ان میں نماز پڑھ لیتا. جی جوتوں میں نماز پڑھ لیتا. یس، کیونکہ اس زمانے میں جیسے آج کل کے فرش اور بنے ہوئے ماربل ٹائلڈ اینڈ کارپیٹڈ ایسی تو مسجد نہیں ہوتی تھی، وہ تو کچی زمین ہوتی تھی، پتھریلی زمین ہوتی تھی جس کے اوپر وہ نماز پڑھتے تھے، تو وہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھ لیتے تھے. اوکے. تو ہمارے لیے یہ چیز ایسے اپلیکیبل ہے کہ اگر کبھی آپ ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ فار ایگزامپل آپ کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ اپنے جوتے نہیں اتار سکتے،
صحیح. تو آپ فار ایگزامپل آپ کسی مال میں ہیں, آپ باہر کے ملکوں میں اکثر جس طرح جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ وہاں پہ تو کوئی نماز کی جگہ نہیں ہوتی, تو اکثر ہم یہ کیا کرتے تھے کہ کسی بھی ٹرائل روم میں جا کے تو وہاں پہ نماز پڑھ لی. اب ایسے میں آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے یا آپ اپنے جوتے نہیں اتار سکتے تو آپ آرام سے اپنے جوتوں کے اندر ہی نماز پڑھ لیں, بٹ جسٹ بفور ڈوئنگ دیٹ اپنے جوتوں کو اوور ٹرن کر کے دیکھ لیں کہ کچھ آپ کے جوتوں پہ گندگی لگی نہ ہو, اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو زمین کے ساتھ ذرا رگڑیں, آپس میں رگڑیں, اینڈ دین یو کین ویئر. اور ایک اور بھی چیز کہ نئے جوتوں میں تو سنت تھی نبی کی کہ وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اوکے, کبھی کوئی آنٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جوتے پہننا, جوتے اتارنا, لیسز کو ٹائی کرنا, تو اگر آپ نے پہنے ہوئے ہیں تو اٹ از آل رائٹ, آپ اس کے اندر بھی نماز کو ادا کر سکتے ہیں. جسٹ میک شیور کہ آپ کے جوتے نیچے سے صاف. Skin of a permitted dead animal can be used after tanning. یس, یہ ایک بڑا کوشچن ہوتا ہے خواتین کو کہ یہ جو جانوروں کی سکنز سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی ایسا جانور جس کا کہ جو کہ نمبر ون یہ کہ چلو ہمیں الاؤڈ ہے, صحیح, اس کی سکن استعمال کی جا سکتی ہے. سکن رادر کسی بھی قسم کے جانور کی استعمال کی جا سکتی ہے آفٹر ٹیننگ. ٹیننگ وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جس سے کہ سکن کو ڈرائی کر کے اس کو لیدر جو لیدر بنانے کا پورا پروسیس ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر اس کو رنگ آ جاتا ہے اور اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے. جب وہ کر دیتے ہیں نا, تو چاہے اب وہ جانور حلال طریقے سے ذبح ہوا تھا چاہے نہیں ہوا تھا, آپ اس کی سکن کو استعمال کر سکتے ہیں. مردار بھی جانور تھا, اس کے اتار کے آپ سکن کو اگر طریقے سے سکن ٹین کروا لی ہے تو آپ اس سکن کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا جو بھی جس طرح شوز بنے ہوئے ہوتے ہیں, بیگز بنے ہوئے ہوتے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی کاؤ لیدر ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کاؤ لیدر استعمال کر لیا. ٹینشن وہاں آ جاتی ہے اگر اسنیک لیدر ہے, اگر کروکوڈائل لیدر ہے تو ان چیزوں کا کیا کیا جائے. تو دیکھیے اسنیک, کروکوڈائل یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریگولرلی کھائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, تو ان کی بھی رولنگ وہی اپلائی ہوگی جو کہ ہمارے ایڈیبل اینیملز والی ہے, کہ اگر ان کی سکنز ہائڈ وہ ٹین ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پراپرلی رنگ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو تب وہ استعمال ہو سکتی ہیں. صرف ایک جانور کی سکن ہم ایون آفٹر ٹیننگ استعمال نہیں کر سکتے, وہ جانور کیا ہے, پگ. پگ کیونکہ ہمیں اسپیسیفکلی حرام ہے ہمارے لیے, اس وجہ سے ہم اس کی نہ سکن کو استعمال کریں گے, نہ اس کے فیٹ کو, نہ اس کے کسی قسم کی چیز. ٹھیک ہے, باقی سمجھ آ گیا. یس, اس کے اندر ایتھیکل ریزنز آ جاتے ہیں کہ آپ ایسے جانوروں کی سکنس کی نہ چیزیں یوز کریں جو کہ انڈینجرڈ ہو رہے ہیں اینڈ ایوری تھنگ, وہ سب بات اپنی جگہ, دیٹ از یور پرسنل چوائس. بٹ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ویدر یو آر الاؤڈ ٹو ڈو اٹ اور ناٹ, کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, تو یس آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی یہاں تک. آخری چیز جو ہم دیکھیں گے اس ازالت النجاسہ میں, بڑا کامن سی وہ ہے کہ اگر کوئی آپ پی رہے ہیں, کوئی ڈرنک پی رہے تھے, گرمیوں کے دن ہیں, کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, دروازے کھلے ہوئے ہیں, مکھیاں آ رہی ہیں اور میٹھا میٹھا سا آپ کا شربت تھا اور ایک مکھی آئی اور آ کے اس شربت میں گر گئی. آئی ایم شیور کہ آپ سب نے یہ حدیث تو ضرور سنی ہوئی ہوگی کہ اگر کوئی مکھی اس طریقے سے کہ تمہارے کھانے میں گر جائے, ناٹ کھانے میں, ناٹ کھانا, اگین لکوڈ میں, شربت میں, پانی میں گر جائے, تو کیا کرو, اس کو پورا کا پورا پانی کے اندر, اپنے شربت کے اندر ڈپ کر دیں, اس کو پورا ڈبو دیں اور پھر باہر نکال کے پھینک دیں, اور تب وہ شربت جو ہے آپ کا پینے کے لیے سیف ہوگی. صحیح. اب بات یہی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اور یہ پراپر یہ حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نریٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, کہ رسول اللہ کے سامنے جب اس طرح ہوا تو انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ اس کو پورا ڈپ کر دیں اگر مکھی اندر گر جائے, اور اس کے بعد اس پانی کو یا شربت کو, جو بھی لکوڈ آپ کے پاس ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ کھانے کے لیے یہ نہیں ہے, یہ صرف لکوڈ کے لیے ہے. ٹھیک, اور کیوں اب آ کے یہ اس زمانے میں تو یہ بات کہی گئی, ٹھیک ہے, اور وہ یہی کہ ہم نے بات ماننی ہے, صحابہ نے بھی مانی, اور اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے اس زمانے میں کفار نے وہ بھی کیا کہ دیکھو تمہارا تو نبی ایسی ایسی باتوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی سی. تو لیکن بات یہ کہ
there were huge reasons behind it. ایک تو یہ اس زمانے میں دیکھیں already there were وہ ڈیزرٹ میں تھے, there was shortage of things. اگر پورا کا پورا ایک کنٹینر تھا اور اس کے اندر آ کے ایک ذرا سی مکھی گر گئی اور اس پہ رسول اللہ کہتے ہیں پورا پانی بہا دو, تو کتنی ان لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی. یا کھانا بھی ایون اسکارس ہوتا تھا اس وقت, تو اگر کھانا اس طرح ضائع کرنے لگ جاتے اتنی ایک ایک مکھی کے اوپر, تو پھر تو بڑی مشکل پڑ جاتی. لیکن اب آ کے ایکسپیریمنٹس جتنے کیے ہیں ایون نان مسلمس نے تو اور مسلمانوں نے بھی, ٹھیک ہے, تو اس میں سائنٹسٹ نے یہ چیز ڈسکور کی کہ دیکھیں کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے نا, اس کے پیٹ میں ایک ایسا یسٹ ہوتا ہے, ایک فنگس ہوتی ہے جو کہ اس کے بیکٹیریا کے خلاف بنتا ہے, جو بیکٹیریا وہ مکھی نے کھاتی ہے. ٹھیک ہے, مکھی تو ہر جگہ جا جا کے اڑ کے بیٹھ رہی ہے نا. اب وہ ہو سکتا ہے فار ایگزامپل وہ کوئی گندی چیز کے اوپر, سڑی ہوئی چیز کے اوپر بیٹھی تھی, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ وہ بیکٹیریا اب مکھی کے اندر چلا گیا. صحیح, جب وہ مکھی کے اندر گیا تو اس کے اندر نیچرلی ایک یسٹ ایسا بنا, ایک فنگس ایسی بنی جو کہ اس بیکٹیریا کے خلاف کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے, بٹ ہوا یہ کہ اب یہی بیکٹیریا اس کے ریسپیریٹری سسٹم کے اندر بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا سا, اور یہ جو اس کے مکھی کی ایسی میک ہے کہ اس کے جو پر ہوتے ہیں نا, اس کے جو ونگز ہوتے ہیں, اس کے نیچے اس کے گلینڈز ہیں. صحیح, اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ گلینڈز, جب مکھی پانی کے نیچے پانی میں گرتی ہے نا, ٹھیک, تو ابھی پانی کے اندر تو نہیں چلی جاتی, وہ تو سرفیس کے اوپر ہوتی ہے. صحیح, تو اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سا پر کے نیچے بیکٹیریا والا گلینڈ تھا. صحیح, تو ہمیں کیا کہا گیا کہ تم پوری کی پوری مکھی کو پانی میں ڈپ کر دو. جب پانی میں ڈپ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک پر کے نیچے تو وہ گلینڈ تھا جس میں بیکٹیریا تھا, لیکن دوسرے پر کے نیچے وہ گلینڈ تھا جس میں اس بیکٹیریا کا اینٹیڈوٹ تھا. اوکے, جب ہم نے پانی میں اس کو ڈپ کیا تو اس ڈپ کرنے سے اس کا جو اینٹیڈوٹ والا گلینڈ تھا نا, وہ برسٹ کر جاتا ہے, وہ پھٹ جاتا ہے, اور اس کے پھٹ جانے کی وجہ سے وہ جو بیکٹیریا کا اینٹیڈوٹ تھا وہ آپ کے ڈرنک میں آ جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ وہ بیکٹیریا اس نے مکھی نے ڈالا تھا, اس کا اینٹیڈوٹ بھی آ گیا, تو مطلب دونوں چیزوں نے ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر دیا اور آپ کا ڈرنک لکوڈ سیف ٹو یوز ہو گیا. سمجھ آ گئی یہ بات. تو اب آگے یہ اب آپ کی مرضی ہے, یس, کہ اگر آپ کو آج کل کے زمانے میں تو اب ہمیں اتنی زیادہ کمی اور وہ سب اس طریقے سے نہیں ہے, سو اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ مکھی کو نکال کے باہر آپ نے پھینک دیا, بٹ مسٹ نہیں ہے کہ آپ اس پانی کو استعمال بھی کریں. آپ چاہیں تو آپ کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ ملے گا, ایسی بات نہیں ہے. اٹ از اے تھنگ which is good for us. ہمیں بتا دیا گیا ہے at times of need ہم ایسا کر سکتے ہیں, بٹ اگر نہیں کرنا تو ایسے بھی ٹینشن نہیں ہے کہ جی آپ کو کوئی جیسے کہ گناہ مل رہا. ٹھیک ہے, سو دس واز a little bit of our module of removal of impurities. ٹھیک ہے, امپیورٹیز کو, نجاست کو ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں. obviously اس کے اندر بہت ساری اور بھی ڈیٹیلز ہیں, لیکن there is a limit to how much we can cover within our 1 hour classes. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچنز ہوں گے تو لیٹر آن آپ گروپ پہ کریے گا, انشاءاللہ I'd be happy to address. اب ہم آگے آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ ماڈیول کے اوپر, جو کہ ہے اباؤٹ وضو. ہم نے جب نجاسات دور کرنی, اب ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. تو وضو از a very important part of our lives. ٹھیک, پہلی چیز جو کہ ہم وضو کی ایک اگر اہمیت کے اوپر دیکھ لیں, ایک ہی حدیث میں اگر کوٹ کروں گے, ظاہر ہے تو بہت ساری, بٹ ایک بہت بہت خوبصورت حدیث جس سے کہ ہمیں وضو کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی اپنے دل میں, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میرا حوض کس حوض کی بات ہو رہی ہوگی؟ حوض کوثر. یقیناً میرا حوض بڑا ہے ایلا سے عدن تک. اب ایلا جو ہے وہ ایک جگہ ہے فلسطین میں, اور عدن جو ہے وہ ہے یمن میں. اوکے, سو میرا حوض اتنا بڑا ہے کہ ایلا سے عدن
तक से भी ज्यादा बड़ा है, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बहुत दूर हैं। ये बर्फ से ज्यादा सफेद है और शहद और दूध से ज्यादा मीठा है, सुभान अल्लाह। और वो प्याले जिनके अंदर इसको बांटा जाएगा वो सितारों से भी ज्यादा है। तो इमेजिन कि कितने ज्यादा स्टार्स हैं, उनसे भी ज्यादा प्याले रखे होंगे जिनमें ये बांटेंगे रसूलुल्लाह। लेकिन आई विल बी द वन प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम ड्रिंकिंग इट। मैं हूंगा जो लोगों को रोक रहा हूंगा उसमें से पानी पीने से, उस शख्स की तरह जो अपने पौंड के ऊपर आते हुए ऊंटों को रोकता है उसमें से पानी पीने से। अब ये कैसी बात है, हमने तो हमेशा सुना हुआ है ना कि रसूलुल्लाह सबको पानी पिलाएंगे हौज़े कौसर का, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि मैं रोकूंगा लोगों को। किन लोगों को रोकूंगा? वो जिन्होंने मेरे दीन में बिद्दत बना दी है, वो जो मेरे दीन से हट गए। तो उसपे जो सहाबा कराम जो सुन रहे थे तो उन्होंने पूछा घबरा के, या रसूलुल्लाह आप हमें पहचान लेंगे उस दिन? ये दुनिया होगी तो आप हमें कैसे पहचानेंगे? तो फरमाया हाँ, तुम लोगों के लिए देयर विल बी अ मार्क, तुम्हारा एक निशान होगा और जो कि किसी भी और उम्मत का नहीं होगा। और तुम मेरे पास आओगे जैसे गुर्रन मुहज्जिलून। सहाबा कराम ने पूछा ये गुर्रन मुहज्जिलून इतना मुश्किल सा लफ्ज क्या है या रसूल अल्लाह? तो फरमाया कि ये गुर्रन मुहज्जिलून बेसिकली जो है ना, एक खास टाइप के बहुत ही स्पेशल किस्म के घोड़े होते हैं, जो कि अराउंड 1000 में से एक घोड़ा होता है या 500 में से कोई एक घोड़ा ऐसा होता होगा। उन घोड़ों की खुसूसियत ये होती है कि वो जेट ब्लैक बहुत डार्क कलर के होते हैं, और उनके सिर्फ उनके जो फोरहेड्स होते हैं और उनके पैर, उसके ऊपर वाइट कलर के बाल होते हैं चमकते हुए। तो ये घोड़े दूर से 1000 में भी एक घोड़ा होगा ना तो पहचाना जाएगा, क्योंकि वो उसका बाकी जिस्म बिल्कुल डार्क है और चमक रहे होते हैं उसके फोरहेड और उसके पैर। तो ये फरमाया कि तुम लोग जब मेरे पास आओगे ना मेरे उम्मती, तो तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे पैर, तुम्हारे आजाद चमक रहे होंगे। क्यों चमक रहे होंगे? वजू की। तो जहां जहां मेरी बहनों आपके वजू का पानी लग रहा है, वहां से क्या हो रहा है, वो जगह क़यामत के दिन चमकेंगी, उनसे हमारे नूर निकल रहा होगा, और जिससे हम पहचाने जाएंगे कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं। है? लेकिन किनके चमकेंगे? उनके चमकेंगे वो जिस्म के आज़ाद जो जिंदगी भर वजू कर रहे हैं। ठीक? और फिर एक और भी हदीस, ये जो भी तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो कि वजू करे और उसके तमाम गुनाहे सगीरा खत्म ना हो जाए। यहाँ तक कि जब वो अपना मुंह धोता है तो उसके मुंह के गुनाह हटते हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखों और उसकी आई लैशेस के गुनाह भी हट जाते हैं। हाथ धोता है तो उसकी नेल्स के नीचे तक से गुनाह बह जाते हैं। पैर धोता है तो टो नेल्स के नीचे से गुनाह बह जाते हैं। तो जितने भी उसके माइनर सिंस होते हैं, छोटे गुनाह। तो इसलिए जब भी वजू करें तो ये सोच के करें, रगड़ रगड़ के करें कि मैं इस वजू के जरिए क्या कर रहा हूँ, अपने गुनाहों को धो रहा हूं। तो दिस वाज जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट द वर्च्यूज ऑफ वजू, जो कि हम सबको अच्छे से पता है। कंडीशंस ऑफ वजू के, हमारा वजू कब कबूल होता है, वजू किसका कबूल होता है, जल्दी से इसके ऊपर से हम गुजरेंगे। पहली कंडीशन है मुसलमान होना। कोई नॉन मुस्लिम अगर सारा वजू को प्रॉपर तरीके से वजू कर भी ले, उसको वजू करने का कोई सवाब नहीं मिलेगा, उसके वजू करने के आज़ार नहीं चमकेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। सो पहली कंडीशन ये कि उसको मुसलमान होना चाहिए। मेंटली साउंड, अक्लमंद होना चाहिए। अक्लमंद से मेरा मतलब है कि मतलब मेंटली स्टेबल हो वो, उसको मतलब ये कि पागल ना हो, उसको किसी भी किस्म की मेंटल उसकी कैपेसिटीज कम ना हो, क्योंकि ऐसे शख्स के ऊपर तो वैसे ही माफ हो जाती है। ठीक है, जो जो होश में ही नहीं है, जिसको अपना होश नहीं है, उसके लिए तो नमाज वैसे ही माफ है। सही, तो बीइंग मेंटली साउंड। फिर ये कि हैविंग डिस्क्रेशन। हैविंग डिस्क्रेशन मतलब है कि अपनी मर्जी से समझ के वो वजू कर रहा हो। एक जिस तरह का छोटा सा बच्चा है, उसको तो पाकी नापाकी का पता ही नहीं है, तो उसकी कैसे ये बात, उसका कैसे वजू एक्सेप्ट होगा? तो फुकहा ने कुछ ने ये एज लगाई हुई है कि 7 years एंड अबव वालों का जो है ना वजू कबूल होगा, क्योंकि वो सोच समझ के करे। अगर कोई आप छोटे से बच्चे को नहलाते हैं, माँ अगर सारा वजू करवा दे तो उसको तो नहीं पता ना कि वो वजू कर रहा है।
تو کیا کہتے ہیں کہ وضو تب قبول ہوتا ہے جب آپ اپنی مرضی سے کریں. پھر یہ کہ ہیونگ انٹینشن آف پرفارمنگ ایبلوشن، آپ نیت آپ کی ہو کہ میں وضو کر رہی ہوں. اگر تو آپ نے صرف ایک بڑی گرمی ہے اور ریفریشمنٹ کے لیے بس کہ ہاؤ اپنے ہاتھ پاؤں منہ دھو لیا سب کر لیا اور کہیں کہ بعد میں سوچیں کہ ہاں سب کچھ تو میں نے جو کچھ دھونا ہوتا ہے وہ دھو لیا تو میرا وضو کاؤنٹ ہو گیا، تو نہیں، وضو ایسے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. وضو تب کاؤنٹ ہوگا جو جب آپ انٹینشن کے ساتھ کہ ہاں میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں فار دا پرپز آف پرفارمنگ صلاح اور اینی تھنگ. جی. اینڈ دین یوزنگ پیور واٹر. پیور واٹر ہم نے پانی کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ پاک پانی ہونا چاہیے ہے، ٹھیک ہے، جس سے کہ وضو کیا جا سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گی because you all know that. Using legally obtained water. آپ کا پانی بھی آپ نے ایسا نہ ہو کسی جاتی ہوئی بیچاری کوئی گاؤں میں جس طرح مشکل سے وہ پانی نکال کے لے کے جا رہی ہے تو اس کو 2 تھپڑ مار کے اس کا پانی لے لیا اور اس سے اپنی خوشی خوشی وضو کر لیا. نو. یا پھر یہ کہ آپ کا کسی اور کا پانی جا رہا تھا اور اس کے اندر آپ نے بیچ سے اس کا پائپ کے اندر اپنا لگا کے ہول اور اس سے اللیگلی پانی لے رہے ہیں، ایسے سے وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اٹ شوڈ بی لیگلی obtained واٹر. اینڈ دین تب وضو ہوتا ہے جب آپ کے جسم کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو آپ کے پانی کو آپ کے جسم تک لگنے سے پہنچنے سے روک رہی ہے، اس چیز کو آپ ہٹا نہ دیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی جس طرح اگر کوئی آٹا لگا ہوا ہے، آٹا گوندھ رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ ہاتھوں پہ، آٹا لگا ہوا ہے، ویکس لگی ہوئی ہے، کوئی تھک سا پینٹ لگا ہوا ہے، مٹی اگر بہت ساری ایکیومولیٹ ہوئی ہوئی ہے، کوئی اسٹیکر لگا ہوا ہے اسکن کے اوپر، کوئی اسٹیکر ٹیٹو جس طرح ہوتے ہیں، کوئی جولری ایسی پہنی ہوئی ہے یا نیل پالش لگی ہوئی ہے، تو ایسی چیزوں سے جب تک آپ ان کو ہٹا نہیں لیں گے تب تک آپ کا وضو نہیں ہوگا. اوکے جی. اب ہمارے پاس وی ہیو لائک 6 more minutes، تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ ہم اپنا آگے کا اسٹارٹ کریں. اس وقت وے آف پرفارمنگ وضو میرے خیال سے کر لیتے ہیں. جی آپ کا کوئی کوشچن تھا بیچ میں؟ بینش جاوید. جی یہ میں نے پوچھنا تھا بینگ مینٹلی ساؤنڈ میں کہ یہ بھی ایڈ ہوتا ہے جو لوگ وسوسہ کرتے ہیں نا، کچھ لوگ بار بار وضو کرتے ہیں، وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اور اس سے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پانی بھی ضائع ہوتا ہے، بٹ وہ کر تو نماز اور نیت ہی سے رہے ہیں، مگر کیا وہ پھر قبول ہوگا؟ دیکھیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایز اے شارٹ وہ دیکھیں وہ مینٹلی انساؤنڈ نہیں ہے. ان کو آپ ان ویری کروڈ ورڈز آپ ان کو پاگل نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو او سی ڈی والا کہہ سکتے ہیں، صحیح، بٹ یہ چیز بھی منع ہے. ہم یہاں پہ جو بینگ مینٹلی ساؤنڈ کی بات ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو آپ نارمل نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اب نارمل جو ہے مینٹلی، ٹھیک ہے، یا پاگل ہیں بالکل. اچھا، اس کو ان یوں کا لے جو سکتے ہیں او سی ڈی جیسے والے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چیز منع فرمائی گئی ہے کہ آپ نے جب ایک دفعہ وضو کیا اور اس کو صحیح سے کر لیا، 3 times کرنا از اوکے، 3 times سے زیادہ کرنا ناپسندیدہ ہے، منع ہے. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار لگتا ہے کہ یہ ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہوا، پھر وہ دوبارہ کر رہے ہیں، پھر وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہی ہے بیسکلی، دس از ہاؤ شیطان از ٹرکنگ دیم انٹو تھنکنگ کہ نہیں تمہارا وضو انکمپلیٹ ہے تو تم ٹھیک نہیں کرو گے. اسی لیے اس کی وضو کرنے کی جو طریقہ ہے اس کے اندر پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ فوکس کر کے سوچ سمجھ کے وضو کریں، کہ یہ نہیں کہ دماغ میں کچھ چل رہا ہے اور الٹا پھوٹا وضو کر رہے ہیں، نہیں، آپ سوچ سمجھ کے کریں تاکہ آپ ٹھیک پورا طریقے سے وضو کریں. اور ایک ہی دفعہ وضو کر لینا کافی ہے. اس میں پھر بار بار جب کرتے ہیں تو یس اس سے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اس سے پانی ریسورسز ویسٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک چیز ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے. آگے ہم دیکھیں گے آگے کی سلائڈس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میکسیمم اماؤنٹ آف پانی بھی جو استعمال کیا ہے نا، دیٹ از ناٹ مور دین 2 مد سمجھ لیں آپ کے تقریباً 750 ml بنتا ہے. اس سے زیادہ پانی انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا کبھی بھی نماز وضو کرنے کے لیے. اوکے اچھا، تو یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی. اب ہم چلیں لیٹس جسٹ کور اٹ. وضو کی آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، اس کی آگے بہت ساری رولنگز ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ہم آج
for today's class, let's just have a look at the sunnah way of performing wuzu. Okay, देखिए यहाँ पे ये physically ये बना हुआ भी है, और ये इसके बारे में जो जो मोस्ट फेमस हदीस आती है हम उसको देख लेते हैं, जो कि बेसिकली हुमरान जो थे, जो कि हजरत उस्मान के आज़ाद करदा गुलाम थे, उनसे नरेटेड है कि उन्होंने एक दफ़ा हजरत उस्मान ने उनको कहा कि मेरे लिए पानी लेके आओ जिससे कि मैं वजू करूं, और फिर जो हजरत उस्मान ने जैसा वजू किया था वो यहाँ पे आगे सारा उन्होंने नरेट किया है, और हजरत उस्मान ने करने के बाद कहा था कि मैंने रसूल अल्लाह को ऐसे ही वजू करते देखा। तो क्या चीज सबसे पहले नंबर 1 पे जो है ना, वो है सेइंग बिस्मिल्लाह। ओके, वही वाली बात कि देखें वजू करने से पहले आपने बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि अगर आप बाथरूम में ऑलरेडी बाथरूम में हैं, तो बाथरूम में हमने पिछली क्लास में देखा था, बाथरूम में एंटर होने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्थि वल खबाइस। ठीक है, तो वो जो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी वो इधर काउंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप उस वक्त भूल गए थे, तो अब आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ दिल में पढ़नी है, लिप सिंक भी नहीं करना, सिर्फ दिल में चुप करके आपने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो आपकी काउंट। उसके बाद क्या हुआ कि he poured water from it over his hands and washed them unto the wrists thrice. आपने अपने हाथ धोने हैं, सीधे हाथ से स्टार्ट करके हाथ धोने हैं अपनी रिस्ट तक। रिस्ट क्या होती है? कलाई, सही, हाथ कलाई तक धोए। ऑलवेज हर अमल स्टार्ट करना है राइट हैंड से। ओके, राइट हैंड से पहले आपने हाथ धो लिए 3 दफा। फिर क्या कि मुंह की बारी आ जाती है कुल्ली करने की। अब देखें ये इस पिक्चर में एक्चुअली 3 और 4 दो अलग स्टेप्स बने हुए हैं, जबकि जो सुन्नत में ज्यादा तरीका था वो ये था कि एक ही दफा पानी लिया, ठीक है, अपने सीधे हाथ में, और उसी पानी को अपने आधे को मुंह में डाला जिससे कुल्ली की, और वही पानी आपने बाकी का जो बचा हुआ है हाथ में उसको बाकी को अपनी नाक में चढ़ाया। ओके, समझ आई ये बात कि इंस्टेड ऑफ 3 दफा पहले आपने कुल्ली की फिर 3 दफा नाक में डाला, इसके बजाय एक ही पानी को मुंह में लेके आधे से कुल्ली और आधे को नाक में चढ़ाया। सही, ये आपने दोनों काम करने हैं राइट हैंड से, और उसके बाद फिर नाक को जब आप ब्लो करते हैं नाक को पानी निकालने के लिए, तो वो लेफ्ट हैंड से करना है। आप पिक्चर में देखो जिस तरीके से बना हुआ है ना, बंदा अपनी नाक को ब्लो कर रहा है, तो तब वो आपने उल्टे हाथ से करना है। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या चीज आ जाती है? देन वॉश हिज फेस ट्वाइस। मुंह धोना। मुंह धोने के अंदर मुंह में क्या चीज शामिल है? आपकी फोरहेड, मतलब जहां से आपके बाल शुरू हो रहे हैं ना सर के ऊपर, वहां से लेके चिन के नीचे तक, एंड एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। सही, ये पूरे ये 4 एंड्स जो है ना, ये आपका फेस बन जाता है। इस पूरे के पूरे फेस को 3 दफा धोना। ओके, समझ आ गई? कोई भी हिस्सा इसका रह ना जाए। फिर आ गया ये अपने बाजुओं को धोना, एंड देन 4 आर्म्स अप टू द एल्बो राइस। वही वाली बात कि अब आपने अपने पूरे के पूरे बाजू धोने हैं। बाजुओं को धोना ऐसे है कि हाथों से अगेन स्टार्ट करके पानी आपने पूरा नीचे तक, अपने एल्बोज तक, अपनी कोहनियां पानी से धुलनी चाहिए है, कोहनियां कवर हो। ऐसा नहीं है कि कोहनी तक, कोहनी इंक्लूडेड धोनी है। पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड। ओके, 3 दफा राइट हैंड फिर 3 दफा लेफ्ट हैंड। कुछ लोग ये करते हैं राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे करें, इस चीज की जरूरत नहीं है। ये अगेन एक वेस्ट ऑफ वो है। आपने 3 दफा राइट हैंड धो लिया, फिर 3 दफा आपने लेफ्ट हैंड इंक्लूडिंग योर एल्बोज। ठीक, अच्छा, ये पार्ट 6 हो गया, ये पार्ट 7 हो गया। उसके बाद आ जाता है मस। मस क्या है कि आपने अपने, मस की हम बहुत डिटेल आगे देखेंगे, इसलिए अगर वो टेंशन ना लीजिएगा। मस इज बेसिकली क्या कि आपने अपने गीले हाथ अपने फोरहेड से शुरू करके अपने पूरे सर को ऊपर फेरने हैं हाथ, टिल द नेप ऑफ योर नेक। मतलब ये कि जो गर्दन तक, जहां से आपकी, मतलब बिल्कुल समझ ले कि पीछे जहां से गर्दन और सर जुड़ रहे हैं ना, जहां तक आपके बाल उगना शुरू हो रहे हैं एंड पे, वहां तक आपने अपना हाथ लेके जाना है। आदमियों के लिए कि उन्होंने वही पूरा हाथ वापस भी लेके आना है। औरतों के लिए ये कि औरतें
چاہیں تو واپس لے آئیں، بہتر ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ پورے یوں کر کے اب لے کے آئیں گی جیسے لے کے گئی تھی تو آپ کے بال ہی پورا الٹ جائیں گے، تو اپنے سر پہ سے یوں ٹیپ 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 کر کے آپ واپس لے کے آ جائیں. اور کان جو ہیں ہمارے دے آر اے پارٹ آف آور ہیڈ، تو کانوں کا بھی مسا جو ہے وہ بیچ میں شامل ہے. اب ڈیٹیل سے کیسے کرنا ہے یہ چیز ہم انشاءاللہ ابھی آگے دیکھتے ہیں. اینڈ دین واش ایچ فٹ تھرائس ٹل ہز اینکل. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اس کے بعد پھر اپنے پیر دھونے ہیں، پہلے رائٹ فٹ پھر لیفٹ فٹ، اور اس میں بھی آپ کی جو اینکلز ہیں، جو آپ کی اینکل کی کیا اردو ہوتی ہے، ویل یو نو اینکل کیا ہوتی ہے، تو آپ کے گٹے، یس آپ کے جو یہ گٹے ہیں یہ شامل ہونے چاہیے ہیں، ان کے اوپر اوپر تک آپ نے دھونا ہے. ایسا نہیں کہ اینکل سے نیچے نیچے دھل گیا کافی ہے، اینکل سمیت دھونا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ کلیئر ہوگی؟ اس چیز میں کوئی وہ تو نہیں ہے، کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اب آگے ہماری آ جاتی ہیں رولنگس. رولنگس ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اس کے رولنگس کے اندر ہم ڈیٹیل سے اس چیز کو دیکھیں گے کہ کیا چیز کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا گیلا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن انشاءاللہ بفور وی ول اسٹارٹ آل دیز رولنگز ان آور نیکسٹ کلاس، بیکاز آج اب ہمارا ٹائم اپ ہو گیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. جی آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ صدرہ یہ پاؤں دھوتے ہوئے انگلیوں کے بیچ میں بھی مسا کرنا ضروری ہے نا؟ جی اس کیونکہ کو وہ تو ویسے خلال، دھل جاتا ہے. نہیں جی جی بالکل، وہ میں وہی کہہ رہی ہوں نا، یہ ساری ڈیٹیلز ہم کریں گے. اس کو کہتے ہیں خلال. نہ صرف پیروں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیوں کے بھی بیچ میں خلال کرنا از مسٹ. وہ یہ کہ جو طریقے کے اوپر ہم آئیں گے اس کے اندر آئی تھاٹ کہ آئی وڈ کلیریفائی اٹ کہ آپ نے جو ہے اپنے جب ادھر جب آپ اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں اس شروع میں یہ اس والے اسٹیپ کے اوپر، یا پھر جب آپ یہ اسٹیپ کرنے لگے، سوری یہ والا اسٹیپ 6 کرنے لگے جب اپنے اوپر تک کونیوں تک دھو رہے ہیں، اس میں آپ نے اپنی ہاتھوں کی بھی بیچ میں انگلیاں اپنے دوسرے ہاتھ کے بیچ میں گزارنی ہے، اور اپنے جب پیر دھو رہے ہیں اس کے بھی بیچ میں گزارنی ہے. اس کو کہا جاتا ہے خلال کرنا. اوکے، تو یہ دس از اگین اے پارٹ، کیونکہ آپ کا کوئی حصہ بھی وضو کا گیلا نہیں رہ جانا چاہیے ہے. اس کے بارے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیکھا تھا، ایک شخص کو وضو کر کے آئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی صرف اتنا سا اس کا سوکھا تھا جتنی کہ سمجھ لیں ایک ناخن جتنا ایریا. تو اس پہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جائیں اور آپ جا کے دوبارہ وضو کر کے آئیں، کیونکہ آپ کا وضو ناقص ہے. ایز ویل ایز کہ ایک دفعہ ایک اور صحابی تھے جو وضو کر کے آئے تو ان کی جو ایڑیاں تھی نا وہ سوکھی ہوئی تھی. تو اس پہ فرمایا تھا کہ ویل ہے سوکھی ایڑیوں کا جو کہ جہنم میں، کہ جو سوکھی ہوئی ایڑیاں ہیں، جب اکثر جس میں خواتین کی بھی ہوتی ہیں کہ ان کی ڈرائیڈ ہوتی ہیں، کافی سوکھی بھی ہوتی ہیں، پھٹی بھی ہوتی ہیں ایڑیاں، تو اس کے اوپر آپ نے اچھے سے کر کے اپنا ہاتھ ملنا ہے، اپنے پیروں کو دھونا ہے، ایز ویل ایز اپنے اینکلس کو، تاکہ کوئی بھی حصہ آپ کا گیلا آئے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا آج کے لیے اتنا کافی ہے. میں اتنا بھی زیادہ آپ کو ایک کلاس میں نہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ٹو مچ ہو جائے ہینڈل، کہ اتنا اوور فلو آف انفارمیشن ہو جائے تو سم ٹائم وہ چیز ذہن سے نکل بھی جاتی ہے. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی. نیکسٹ کلاس میں ہم ڈیٹیل رولنگز دیکھیں گے وضو کے بارے میں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ایک